بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدا دل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج جو آپ تھمبنیل دیکھ رہے ہیں اس پہ بالکل بھی مت جائیے گا۔ اس میں لکھا ہوا ہے شہباز تیری اونچی پرواز اور دشمنوں کے دل پہ تیر عاصم منیر۔ یہ تھمبنیل جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ کوئی پٹواری جو ہے یہ بات کر رہا ہے۔ یہ پاکستانی مزاج ہے، جب ہم ایک اچھے کام کی تعریف کرتے ہیں تو پھر بھی تنقید کی جاتی ہے، اور جب ہم تنقید کرتے ہیں تو اس کے اوپر تنقید کی جاتی ہے۔ معاہدہ اسلام آباد کے حوالے سے بات کریں گے، مذاکرات کے حوالے سے بات کریں گے۔ بہت ساری چیزیں آپ سن رہے ہیں، بہت ساری چیزوں سے آپ آگاہ ہیں، اور مجھے کوئی بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جس طریقے سے کہا جا رہا ہے کہ پوری دنیا کی نظریں اسلام آباد کے اوپر ہیں، پوری دنیا میں پاکستان کی واہ واہ ہو رہی ہے، پوری دنیا میں وزیر اعظم شہباز شریف کی تعریف کی جا رہی ہے، اور پوری دنیا میں فیلڈ مارشل آرمی چیف سید عاصم منیر کی تعریف کی جا رہی ہے، وہ بھی کی جا رہی ہے۔ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور سیکرٹری خارجہ آمنہ بلوچ کی بھی تعریف کی جا رہی ہے۔ یہ بھی کوئی نئی بات نہیں ہے۔ انڈیا چیخ رہا ہے، یہ بھی پرانی بات ہو گئی ہے۔ نئی بات کی طرف آتے ہیں۔ نئی بات جو ہے وہ کیا ہونے جا رہی ہے؟ ایک تو پاکستان نے جس طریقے سے کیا اور پاکستان نے جو کر کے دکھایا، ایک تو پاکستان کی جو اپنی جنگ تھی افغانستان کے ساتھ، اس میں ہمیں پہلے قطر کی، پھر ترکیے کی، سعودی عرب کی مدد لینا پڑی، پھر ہمیں چین کی مدد لینا پڑی۔ اسی طرح دنیا کا اگر سپر پاور ہے امریکہ، تو وہ خود اس جنگ کو نہیں روک سکتا تھا۔ بیچ میں بہت سارے مسائل آ جاتے ہیں، اور آپ نے یہ دیکھا ہوگا، سنا ہوگا بلکہ، کہ جنگیں جو ہیں یہ ہتھیاروں سے نہیں لڑی جاتی۔ جنگیں حکمت عملی سے بھی لڑی جاتی ہیں، اور ایک جو اعصاب کی جنگ ہے وہ جب لڑی جاتی ہے اور پھر اس کو جیتنے کے لیے بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہوتی ہے، اور اکثر بڑی جنگیں جو ہیں یہ مذاکرات کی میز پر جیتی جاتی ہیں اور مذاکرات کی میز پر ہاری جاتی ہیں۔ جب مذاکرات ہوتے ہیں تو کسی کی ہار جیت نہیں ہوتی، جنگ ہارتی ہے اور فتح جو ہے وہ اس کو کامیابی ملتی ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ہونے کیا جا رہا ہے، رکاوٹیں کیا ہیں، خدشات کیا ہیں۔ آج کے ولاگ میں ہم اس معاملے میں بات کریں گے۔ شہباز شریف کی اونچی پرواز کو بھی چھوڑ دیجئے، اور عاصم منیر کے دشمن کیا کہہ رہے ہیں اور کیا سوچ رہے ہیں اور کس طریقے سے وہ تڑپ رہے ہیں وہ بھی چھوڑ دیجئے۔ بات کرتے ہیں اس رکاوٹ کے حوالے سے، جو یا ان خدشات کے حوالے سے جو اسلام آباد معاہدے کے آگے کھڑے ہیں، کیونکہ بیچ میں اگر ہم ایک معاملہ دیکھتے ہیں ایران کا، تو صرف ایران نہیں ہے، صرف امریکہ نہیں ہے، اس میں ایک بڑا فریق اسرائیل بھی ہے۔ اور اسرائیل نے جس طریقے سے کیا لبنان کے اوپر مسلسل حملے کر کے، اور جس طریقے سے اس نے اپنی طرف توجہ مبذول کروانے کی کوشش کی، کیونکہ اسرائیل کو کسی نے پوچھا نہیں، بنجمن نیتن یاہو کو کسی نے پوچھا نہیں، اور جس طریقے سے دودھ میں سے جب آپ مکھی نکالتے ہیں، اس طریقے سے نکالا گیا اسرائیل کو، لیکن اسرائیل جس طریقے سے حملے کیے جا رہا ہے لبنان کے اوپر، تو یہ وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے خدشات پہ بات ہوتی ہے۔ اب جو میڈیا رپورٹ کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ بات چیت تو ہوگی، اسلام آباد میں ہوگی، تیاریاں ہیں، سیکیورٹی کے سخت انتظامات ہیں، سڑکوں کی بندش ہے، راولپنڈی یا اسلام آباد جو ہے اس کی سجاوٹ کے حوالے سے خبریں ہیں۔ سیکیورٹی کی بنیاد کی وجوہات کی بنا پر مختلف جو مقامات ہیں وہ ان کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ جی مذاکرات یہاں پہ ہو سکتے ہیں، اگر یہاں نہیں تو وہاں پہ ہو سکتے ہیں، اور جو 5 اسٹار ہوٹلز ہیں ان کو بھی خالی کروایا گیا ہے، اور بہت ایک عجیب قسم کا، ایک خوشگوار قسم کا ماحول ہے اسلام آباد کا، کیونکہ اسلام آباد سے امن کی جو صدا ہے وہ کئی ہفتوں سے بلند ہو رہی ہے، اور اب وہ مقام آ پہنچا ہے، وہ وقت آ پہنچا ہے کہ جب یہاں پہ بات ہوگی۔ یہ جو رکاوٹیں درپیش ہو سکتی ہیں، اس حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ جی کسی حتمی معاہدے تک پہنچنا یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ یہ کہا تو جا رہا ہے کہ جی اسلام آباد میں مذاکرات کی میز سجائی گئی ہے،
ان مذاکرات کے حوالے سے بھی یہ ابھی تک کنفرم نہیں ہے کہ یہ جو دونوں فریقین ہیں امریکہ اور ایران، ان کو آمنے سامنے بٹھایا جائے گا یا پھر وہ صورتحال ہوگی۔ اگر آپ کو یاد ہو کہ جب استنبول میں مذاکرات ہو رہے تھے تو ایک خبر یہ آئی تھی کہ جو ثالث ہیں یعنی ترکیے کے حکام، ان کے ساتھ کبھی پاکستانی وفد ملتا تھا اور پھر یہی حکام ملتے تھے افغان طالبان کے وفد کے ساتھ۔ کیا اس قسم کا منظر ہوگا کہ پاکستانی جو حکام ہیں، جو پاکستانی ثالث ہیں، یعنی وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر، اسحاق ڈار، آمنہ بلوچ، باقی جو ان کی ٹیم ہے، یہ کیا امریکہ کے ساتھ پہلے ملاقات ان کی ہوگی، پھر ایرانی وفد کے ساتھ ان کی ملاقات ہوگی، پھر یہ ایک دوسرے کی جو شرائط ہیں، جن نکات پہ اتفاق ہوگا، پھر اس کے بعد جب اتفاق رائے پاکستان کو معلوم ہو جائے گا کہ جی اتفاق رائے ہونے جا رہا ہے، تو کیا اس کے بعد کوئی مرحلہ آئے گا کہ ان دونوں فریقین کو آمنے سامنے بٹھایا جا سکے، یا پھر یہ بہت ساری چیزیں اور بہت سارے مراحل جو ہیں یہ پہلے سے طے ہیں اور براہ راست ان دونوں فریقین کو آمنے سامنے بٹھایا جائے گا؟ یہ دیکھنے والی چیز ہوگی۔ جو مشکلات ہیں، جو رکاوٹیں ہیں، اور جس حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جی اتنا آسان نہیں ہے کہ فوری طور پر معاہدہ ہو، ایک ہی دن میں معاہدہ ہو۔ برطانوی خبر رساں ادارہ جو ہے رائٹرز، اس نے کہا ہے کہ ایرانی وفد 10 نکاتی فارمولے کی بنیاد پر مذاکرات کے لیے اسلام آباد پہنچ رہا ہے، جبکہ امریکہ کی جانب سے پہلے پیش کیے گئے 15 نکاتی منصوبے سے اس میں واضح فرق موجود ہے۔ دونوں فریقین کے موقف میں کم مماثلت ہونے کے باعث مذاکرات میں بڑی رکاوٹیں درپیش ہو سکتی ہیں۔ ایران اپنے جوہری پروگرام کے تحت یورینیم افزودگی کا حق برقرار رکھنا چاہتا ہے، جسے امریکہ مسترد کر چکا ہے اور اسے ناقابل مذاکرات قرار دیا گیا ہے۔ یعنی یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے کہ جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ ڈسکشن کے قابل ہی نہیں ہے، اس پہ بات نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح ایران کے میزائل پروگرام پر بھی اختلافات موجود ہیں، کیونکہ امریکہ اور اسرائیل اس میں کمی چاہتے ہیں، جبکہ تہران اسے غیر مذاکراتی معاملہ قرار دیتا ہے۔ یعنی تہران کہتا ہے کہ اس معاملے پہ بات نہیں ہو سکتی۔ اسلام آباد مذاکرات میں آبنائے ہرمز کا معاملہ بھی سر فہرست ہے، جو عالمی توانائی کی ترسیل کے لیے انتہائی اہم گزرگاہ ہے۔ ایران کی جانب سے جنگ کے آغاز کے بعد اس راستے کی بندش سے عالمی منڈی متاثر ہوئی ہے اور تیل کی قیمتوں میں بھی اضافہ دیکھنے کو ملا ہے۔ ایران نے اندیا دیا ہے کہ کسی مستقل معاہدے کی صورت میں وہ اس گزرگاہ سے گزرنے والے جہازوں پر فیس عائد کر سکتا ہے۔ ایران کی تجاویز میں پابندیوں کے خاتمے، خطے سے امریکی افواج کے انخلا اور لبنان سمیت دیگر محاذوں پر جنگ بندی جیسے نکات شامل ہیں۔ اب خطے سے امریکی فوج کا انخلا کیسے ہوگا؟ یہ جو ایران نے کہا ہے کہ تمام اڈے ختم کریں آپ عرب ممالک سے، اور پھر ظاہر ہے کہ ایک معاملہ ہے کہ عرب ممالک کو کہا گیا تھا کہ جی ہم آپ کی حفاظت کے لیے آئیں گے، یہاں پہ اڈے بنائیں گے، وہ اڈے بنا لیے گئے، اور پھر جب ایران نے جوابی کارروائی کا آغاز کیا اور ان اڈوں کو نشانہ بنانا شروع کیا تو ان عرب ممالک کی چیخیں نکل گئیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ اپنی حفاظت کر نہیں سکتے، پہلے اپنی حفاظت تو ایران سے ممکن بنائیں، اس کے بعد پھر آپ ہماری حفاظت کریں۔ اب ظاہر ہے کہ وہاں پر بھی اس قسم کی سوچ پائی جاتی ہے، لیکن کیا اتنا آسان ہے کہ ایران شرط آگے رکھے گا اور امریکہ مان جائے گا یا عرب ممالک مان جائیں گے؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ ایران نے پھر اسی اپنی جگہ پہ رہنا ہے۔ اور یہ بھی کہ لبنان کا معاملہ، وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنی ٹویٹ میں لبنان کا ذکر کیا۔ سیز فائر کا جو معاہدہ تھا، جو عارضی ایک سیز فائر ہوا ہے، اس میں لبنان کا ذکر، اور پھر امریکہ کی طرف سے کہا گیا کہ جی سیز فائر میں تو لبنان کا ذکر نہیں ہے۔ اب خبریں آ رہی ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل کو کہا ہے کہ آپ محدود کر دیں اپنے حملوں کو۔ دوسری جانب امریکہ ایران سے یورینیم افزودگی روکنے، میزائل پروگرام محدود کرنے، خطے میں اتحادیوں کی مالی معاونت ختم کرنے کا مطالبہ کر رہا ہے۔ اسرائیل اور لبنان کی صورتحال بھی مذاکرات میں ایک اہم رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ اسرائیل نے ایران کے ساتھ جنگ بندی پر آمادگی ظاہر کی ہے، تاہم اس کا کہنا ہے کہ لبنان میں حزب اللہ کے خلاف کارروائیاں اس معاہدے کا حصہ نہیں ہوں گی۔ اس کے برعکس ایران نے واضح کیا ہے کہ لبنان میں جنگ بندی کسی بھی معاہدے کے لیے لازمی شرط ہے۔ تجزیہ کار اس پہ طرح طرح کے تجزیے دے رہے ہیں۔ لبنان کی قیادت کی طرف سے بھی پاکستانی قیادت سے رابطہ کیا گیا ہے، اور یہ خبریں بھی آپ نے سنی ہوں گی، آپ کی نظر سے گزری ہوں گی
کہ جب اسرائیل نے لبنان پہ بمباری کی اور شدید نوعیت کی بمباری کی، اب تک اس طرح کی شدید ترین بمباری اسرائیل نے نہیں کی تھی لبنان کے اوپر، تو ایران نے یہ منصوبہ بنایا تھا کہ جی جوابی کارروائی کی جائے۔ پاکستان نے روکا ایران کو، کیونکہ ظاہر ہے کہ پاکستان یہ چاہتا ہے کہ معاملہ جو ہے وہ جلد سے جلد جو ہے مزید نہ بگڑے اور مذاکرات کو موقع دیا جائے۔ یہ اب جیسے میں پہلے سے کہتا رہا ہوں کہ پاکستان ایک تنے ہوئے رسے کے اوپر چل رہا ہے، اب وہ جو ایک تنا ہوا رسہ ہے وہ تھوڑا سا ریلیکس ہے پاکستان کے لیے، کیونکہ پاکستان نے جتنی کوششیں کیں جنگ بندی کے حوالے سے، بھلے وہ عارضی جنگ بندی سے ہی، لیکن پاکستان کی کوششوں کا اعتراف کیا جا رہا ہے، اور اس میں اگر ناکامی ہوتی ہے، خدا نخواستہ یہ معاہدہ نہیں ہوتا، اس میں رکاوٹیں سامنے آتی ہیں، اس میں ڈیڈ لاک پیدا ہو جاتا ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ پاکستان کے لیے اتنا نقصان کی بات نہیں ہے۔ ہاں، اگر یہ معاہدہ کامیاب ہو جاتا ہے تو پاکستان کے لیے اور خطے کے باقی ممالک کے لیے اس میں بہت زیادہ فوائد ہیں، ان پر کسی اور ولاگ میں بات کر لیتے ہیں۔ مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے۔ بہت شکریہ۔